اس کی آپ کو ایسے حیران کن رزلٹ ملیں گے کہ پتوں کے اندر 92 نیوٹرنس ہوتے ہیں. فریش پتے لے لیں, اس کو پتوں کو ان کی ڈنٹوں سے علیحدہ کر لیں, اپنے کسی فصل میں اس کو سپرے کر سکتے ہیں. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین, مورنگا یا سوہانجنا جس طرح انسانوں کے لیے غذائیت میں اہمیت کا حامل ہے, مورنگا کو فصلوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بھرپور پیداوار کے لیے اور انہیں بیماریوں سے یا نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے آرگینک ایگریکلچر ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب سے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب بتائیے کہ مورنگا یا سوہانجنا کس طرح ہماری جو فصلیں ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے؟ جی بالکل, مورنگا جو ہمارے اس خطے کا ایک مشہور اور معروف درخت ہے, اسے ہم سوہانجنا بھی کہتے ہیں. اور یہ جہاں کہتے ہیں کہ انسانی صحت کے حوالے سے, جانوروں کی صحت کے حوالے سے تو یہ استعمال ہوتا ہی ہے, لیکن یہ فصلوں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور اس کی آپ کو ایسے حیران کن جو ہے رزلٹ ملیں گے کہ آپ جو ہم مصنوعی طریقے سے جو فصلوں کی ضرورت کو, کھادوں کو, نیوٹرینٹس کو پورا کرتے ہیں, وہ اس کے ذریعے ہم کو یہ کوئی آرگینک سورس ہے, ہمارا یہ ذریعہ ہے. تو اس کے ذریعے ہم اپنی جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس کی تمام ضروریات کو اس سوہانجنے کے پتوں کے ذریعے ہم پورا کر سکتے ہیں. عام طور پر اس میں کون کون سے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہماری فصلوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ کے لیے یہ بڑی بات حیران کن ہے کہ مورنگا کے پتوں کے اندر 92 نیوٹرنس ہوتے ہیں, اور اتنے زیادہ نیوٹرنس جو ہے نا کسی چیز میں شاید ہی نہ ہوں. اور 92 اس میں نیوٹرنس ہوتے ہیں, 46 جو ہے نا قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. صحیح. اور اس میں مائکرو نیوٹرنس کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے. اس میں کیلشیم ہے, وٹامنس ہیں, امینو ایسڈس ہیں, پروٹین ہیں, معدنیات ہیں, پوٹاشیم ہے, آئرن ہے, زنک ہے, اچھی خاصی مقدار میں یہ ہوتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا درخت ہے, ایسا اس کے پتے ایسی خصوصیت کے حامل ہیں, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں مصنوعی طریقے سے مائکرو نیوٹرنس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی. تو کس طرح ہم اس کا استعمال کریں اپنی فصلوں کے لیے؟ دیکھیں, اس کا دو طریقے سے اس کو استعمال میں لیا جا سکتا ہے. ایک تو اس کا پتوں کا ہم اس کا ارگ نکال لیں, یعنی کہ اس کے ذریعے ہم اگر 1200 گرام سے لے کر 1500 گرام جو ہے ہم اس کے فریش پتے لے لیں, اس کو پتوں کو ان کی ڈنٹوں سے علیحدہ کر لیں, اور اس میں 1 سے 1.5 لیٹر پانی کے اندر اس کو ہم کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو یہ کہ اب جو جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں میں نے بایو فرٹیلائزر کا ذکر کیا, بایو ایگریکلچر کمپاؤنڈ کا ذکر کیا ہے, 2 لیٹر لے کے یہ جو آپ کا 1.5 لیٹر کا محلول اس کے اندر ڈال دیں اوور نائٹ, یعنی کہ ایک رات کے لیے, تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے اس کے اندر وہ حل ہو جائے. اور صبح یہ کہنا اس کے اندر اسی مقدار کو آپ 100 لیٹر پانی میں حل کر کے آپ جو ہے وہ پانی پہلے نتھار لیں گے, اس کو چھان لیں گے پانی سے, اس کے چھنی کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے اس کو چھان کے آپ 100 لیٹر پانی میں اس کو اپنے کسی فصل میں اس کو سپرے کر سکتے ہیں. اس کو ایک طریقہ تو اس کا فریش پتوں کا یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ پتے, کیونکہ ہر مرتبہ فریش توڑنا اس کو کرنا یہ مشکل کام ہو جاتا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سوہانجنے کے خشک پتوں کو, فریش پتوں کو لے کر, تازہ پتوں کو لے کر اس کو چھاؤں میں خشک کر لیں. صحیح. دھوپ میں خشک نہیں, چھاؤں میں خشک کر لیں. چھاؤں میں خشک کرنے کے بعد اس کو آپ سیو کر لیں, اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو 200 سے 300 گرام جو ہے آپ نے خشک پتے لینے ہیں, اس کا آپ نے 1 لیٹر پانی میں کوا بنانا ہے. کوا بنانے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو 2 لیٹر جو ہے بایو ایگریکلچر کمپاؤنڈ کے اندر, جو بایو فرٹیلائزر ہے اس کے اندر, یا اس کو ویسٹ ڈیکمپوزر کے اندر اس کو آپ 1 رات کے لیے اس کو اندر رہنے دیں. اور صبح جو ہے کہ اٹھ کر اس کو آپ اگلے دن اسی طرح اس کو نتھار کے, اور تاکہ اس کی نوزل بند نہ ہو اسپرے کی, اور پھر اس کے نتھارنے کے بعد اس کو 100 لیٹر پانی میں ملا کے اس کو حل کر کے اس کو اسپرے کر دیا جائے. اور اس پہ عمل کو اگر آپ کریں گے تقریباً جس طرح گوب کی حالت میں ہے, یا فصل جانے کے اچھی طرح مطلب کہ اب ایسے مرحلے میں داخل ہوگی کہ فلاورنگ کے اسٹیج پر آ گئی ہے اور پکنے کی تیاری میں مطلب اس کا آغاز کتنے شروع ہو گیا ہے, تو اس صورت میں اس کے یہ نا 2 سے 3 سپرے اس کی اگر کر لیے جائیں تو یہ آپ کی جو زنک کی جو ڈیفیشنسی آ رہی ہے, یا بوران کی ہے, یا کسی بھی طریقے سے آ رہی ہے, مطلب ڈیفیشنسی نیوٹرنس کی آ رہی ہے, وہ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے ساتھ ہم نے بایو فرٹیلائزر کا ہم نے جو
یہ کہتے ہیں بایو کلچر استعمال کیا، جو بیکٹیریا استعمال کیا، اس کی وجہ سے اور اس کا کمبینیشن جب بنے گا تو یہ ایسا انشاءاللہ آپ کو حیران کن رزلٹ دے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اتنے سستے پیسوں میں جو 1 ایکڑ کا فوراج جو ہمیں 1700 2000 میں ہمیں خرچ کر کے ہمیں ملتا ہے مائکرو نیوٹرنس کی شکل کے اندر، اور وہ ہمیں صرف کیا سن 300-400 روپے کے خرچے سے ہم یہ پورا 1 ایکڑ اسپرے آرام سے کر سکتے ہیں اس کا۔ اچھا، تو یہ اس کا جو سپرے ہم کون کون سی فصل پر عام طور پر یا ہمہ قسم کی فصل پر؟ یہ تمام فصلات پر، تمام باغات پہ، تمام سبزیات پہ اس کو کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس میں کیونکہ اس میں مائکرو نیوٹرنس اتنی مقدار کے اندر ہیں کہ یہ ہر فصل کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور دوسرا بھی آرگینک سورس ہے۔ جو کیمیائی طریقے سے آپ مائکرو نیوٹرنس ہم زمین کے فصلوں کے پورے کرتے ہیں، اس کے مختلف بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں، لیکن یہ کہ بایو کلچر کے کمبینیشن کے ساتھ، یہ آرگینک ہونے کے ساتھ جب اس کا کمبینیشن بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ساری آپ کی پیسٹ سے اور ڈیزیز سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا خان صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مورنگا کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے لوگوں کو اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا جا رہا ہے، ابھی کس طرح مطلب ہے یہ خصوصیات کا حامل یہ پودا ہے، لیکن عام طور پر ہمیں یہ کھیتوں میں بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے، اگر ہے بھی تو درختوں کی شکل میں۔ تو ہمارے جب کاشتکار اس کو ایک وسیع پیمانے پر استعمال کریں گے تو اس کی کاشت کو کیسے، کوئی بیج کے ذریعے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، کوئی 1 کنال رقبے پر یا اس سے کم رقبے پر اس کو اگا لیا جائے اور پھر مسلسل اس کا استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کھانے کے اعتبار سے انسان کی صحت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اس کی ایکسپورٹ بھی بڑی ڈیمانڈ ہے، بہت ڈیمانڈ ہے اس کی، اور اس میں لوگ اچھا خراب بزنس بھی اس میں کر رہے ہیں، یہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے پاکستان سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مورنگا کا جو بیج ہے نا وہ مطلب کہ اپریل میں آ جاتا ہے، تو اس میں بیج کے ذریعے 6 انچ کے فاصلے پر اپنے 4 مرلے 2 مرلے 5 مرلے 1 کنال جتنی اس کی ضرورت ہے سال کی، اس حساب سے وہ مطلب بلکہ جانوروں کے چارے میں اس کو استعمال کریں، جانور جو ہیں 1 یا 2 کلو، بڑے جانور کے لیے 2 کلو استعمال کریں، پھر جانور استعمال کریں ڈیلی، اور چھوٹے جانور کے لیے 500 گرام سے اور 1 کلو تک چھوٹے جانور کے لیے استعمال کریں، جس کی اس کے حیران کن رزلٹ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ تو یہ اب اس پہ ہم جو اس کی چارے کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اس میں اب اس فصل کی ہم بات کر رہے ہیں تو 6 انچ کے فاصلے پر جو ہے نا اپنے کچھ ایریا جو اپنے زمین کا اس پہ آپ 6 انچ کے فاصلے اس کو لگا دیں چوپا، اور وہ جیسے اس کو 2-3 فٹ کا ہو سے کاٹ کے اس کو ہارویسٹ کر کے اس کے استعمال میں لیا ہے اس کو۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک دفعہ کاٹ لیں گے تو پھر دوبارہ اس کا یہ سپراؤٹنگ ہو جائے گی، یہ سالہ سال چلتا رہے گا، پھر اس کی برانچز بن جائیں گی، اس کی جھاڑ زیادہ بن جائے گی، پھر یہ بڑھتا رہے گا۔ اور دوسری ایک بات میں کہتا چلوں کہ اس میں اگر اس میں ہم سپرے کرتے وقت اگر ہم اس کے اندر 100 گرام NPK ملا لیں، 100 گرام NPK 20-20 جو ہے وہ ملا تو اس کی افادت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ایسے خاص طور پہ جہاں ریتلے رقبے ہوتے ہیں جس میں فرٹیلائزر کا آپ جو ہے مطلب کہ اس کا رزلٹ ہمیں اچھا خاطر خواہ نہیں مل رہا ہوتا، ہم مسلسل فولیئر اپلیکیشن کے ذریعے اس کی فولیئر اپلیکیشن کے ذریعے ریتلے رقبوں کے اندر اس کے بہت زیادہ اچھے رزلٹ محسوس لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کلاٹھی زمینیں ہیں ہمارے یہاں ملک میں، کلاٹھی رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یہ مورنگا؟ بالکل، یہ نائٹروجن فکسنگ پلانٹ ہے، اور اس سے مطلب یہ زمین کے اندر جو ہے کہ ہوادار زمین کو ہوادار کرتا ہے، اور اس میں لیکن تھوڑا سا ابھی شروع میں پرابلم تو آئے گا اس کو، لیکن یہ کہ اس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو سلفورک ایسڈ کے ذریعے زمین کی اصلاح کریں پہلے، اور اس کو پھر ہم اس کو مرج کر کے ہم یہ کہ اس پہ ہم مورنگا ہم کاشت کر سکتے ہیں اس پہ۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ نے فصلوں کے لیے مورنگا کے استعمال کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے مورنگا کے استعمال کو ترجیح دیں گے، تاکہ اس سے نہ صرف آپ کی پیداوار بڑھے گی بلکہ آپ کو مالی طور پر جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوگی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔